ہے، واجب ہے، فرض ہے، رکھنا ضروری ہے، نہیں رکھے تو چلتا کیا، اچھا رکھے تو اتنی رکھے تو چلتا کیا، ایسی چل جائیں گی کیا. بہت سارے سوالات، مطلب کثرت سے لوگ سوال کرتے ہیں. اور چونکہ عموماً میں یہی کرتا ہوں کہ جب لوگ سوالات کرتے ہیں ان کو جمع کرتا ہوں جملہ، اور کچھ نہ کچھ اس پہ ایک عنوان بنا کر جو سوالات کیے گئے ان کے مطابق کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو بہت سارے سوالات داڑھی، اس کے واجب یا فرض ہونے یا سنت ہونے کے دلائل، اس کو کتنی رکھنا چاہیے، وہ کیا ایک مشت ہو یا پھر اس کو اوپر نیچے سے ہم جو کاٹ چھٹ کر سکتے ہیں، یا اس کو چھوٹا رکھ سکتے ہیں، یا ایسی داڑھی جو 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کی ہو، کیا یہ کفایت کر جائیں گی، مطلب 4-5 دن جو بال نہیں کٹ کرنے سے آ جاتے ہیں، یا پھر اگر میں پورے لاک صاف کر دوں خالی بیچ کا حصہ رکھوں تو چل جائیں گا، یا پھر میں جو ہے گول بنا لوں اپنے چہرے کو. اور باقی بہت سارے سوالات داڑھی کے اوپر، اتنے سوالات، اور ایسا لگتا ہے کہ لوگ کشمکش میں، اور صحیح بات لوگوں تک شاید نہیں پہنچی، اس کی وجہ سے اتنے سارے سوالات اس سنت کے تعلق سے یا اس ایک ایسے عمل کے تعلق سے جو نہ صرف سنت ہے بلکہ سنت سے بڑھ کر ہے، اس کا مقام وہ بات میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اور بہت سارے لوگ داڑھی کو اس لیے بھی صاف کر دیتے ہیں یا کاٹ دیتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا اس کی اہمیت کیا ہے. ایک تو مجبوری ایک الگ چیز ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا کیا ہے. مجبوری کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں بہت سارے مسلم ممالک ایسے ہیں، مسلم کنٹریز کی بات، بہت سارے، چونکہ درس پوری دنیا میں جاتا ہے اس لیے ایک عالمی لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں. تو بہت سارے مسلم ممالک ہیں جن ممالک میں پولیس فورس، ایئر فورس، جو ہے نیوی اور ملٹری کے اندر داڑھی رکھنا الاؤڈ نہیں ہے. مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں، بہت سارے. تو وہ مجبور ہے بیچارے، سمجھ رہے بات، اس لیے میں نے مجبوری کا لفظ استعمال کیا کہ بھائی خشخشی رکھو اس لیے کہ آپ کو اجازت نہیں، وہ تو مجبور ہے. تو مجبوریاں بھی ہو سکتی، حالات بھی ہو سکتے کسی انسان کے، یا پھر ایک زندگی کا عرصہ وہ کسی چیز میں گزار چکا اور پھر اس کے بعد بہت سارے گورنمنٹ جی آرس آ گئے، اور ہر آدمی سے توقع نہیں ہے کہ سارے کے سارے 5-10 ہزار لوگ اپنی جاب چھوڑ دیں گے، ناممکن، سمجھ رہا. تو اس اعتبار سے مجبوریاں ایک الگ چیز ہوتی ہے. لیکن ہر بار میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر آدمی مجبوری کا جو ہے سہارا لے. مجبوریاں بھی لیکن ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کی، یا کچھ حالات انسان کے ایسے ہو سکتے جیسے ایسے ممالک جس کے اندر مسلمانوں پر کافر مسلط ہے اور ان کو وہ اجازت نہیں دیتے کہ داڑھی رکھے، یا وہ اگر داڑھی رکھتے ہیں تو انہیں اتنی تکلیف پہنچاتے کہ آٹومیٹیکلی وہ سوچتے کاٹ دینا زیادہ بہتر ہے. سمجھ رہا. جیسا کہ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں اور ایک چیک پوسٹ ہے، اس چیک پوسٹ کو پار کرے بغیر آپ کا علاج نہیں ہو سکتا ہے. اس چیک پوسٹ پہ اگر داڑھی ہے تو آپ کو جانے نہیں دیا جاتا ہے، داڑھی نہیں ہے تو آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کیا کریں گے جس کی بیوی حاملہ ہے، اس کو بچہ ہونے والا ہے، اب اس کو جانا ہے دواخانے ہر بار، گھر میں وہ پیدا نہیں کر سکتا، ویسے حالات نہیں، بتائیے تو وہ بیچارہ مجبور بھی ہو جاتا ہے. تو لہٰذا مجبوریوں کو کس قسم کی آپ سمجھ رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں. یہ مجبوری نہیں کہ میری بیوی پسند نہیں کرتی، یہ مجبوری نہیں کہ ہمارے ابا نہیں بولتی، مجبوریاں نہیں ہیں اندر کی، ٹھیک. تو مجبوریاں ہو سکتی ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں، میں اس کو نہیں کر رہا ہوں، لیکن اوور آل انشاءاللہ داڑھی، اس کی اہمیت اور اس کو رکھنا کتنا ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. میرا مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، لیکن میرا مقصد ایک صحیح بات کو جو لوگوں نے سوال کیا اس موضوع کو کچھ نہ کچھ اپنا حق ادا کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے رکھوں، بنا اس کے کہ میرے سامنے لوگ داڑھی رکھے بیٹھے یا نہیں رکھے، وہ میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عنوان کا حق ادا کرے، ورنہ بہت سی اور مقرر سامنے والے کے چہروں کو دیکھ کر حق ادا نہیں کرتا رہے، اب یہ ناراض ہو جائیں گے، اگلے درس میں بھاگ جائیں گے. لیکن یہاں مقصد ہے صحیح بات کو سامنے رکھنے، ٹھیک ہے. تو میں انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے آج کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں داڑھی کی اہمیت کے تعلق سے رکھوں، کچھ وجوہات یا نہ رکھنے کے نقصانات اور نہیں رکھنے کے ریزنز جو لوگ کوٹ کرتے ہیں، ان ریزنز پہ بھی کچھ نہ کچھ ہم تھوڑی سی بحث کریں گے کہ وجوہات کیا ہے اور کیسے ان کو جو ہے ازالہ کیا جائے، اس کا سلوشن نکالا جائے اور انسان آگے بڑھے. تو آئیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ داڑھی کے تعلق سے ہم سے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ 3 کے اندر مشہور معروف آیت ہے، ہم بار بار سنتے ہیں، قاری پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اللہ نے انسان کو سب سے بہترین جو ہے بنایا، سب سے بہترین احسن تقویم، اس کو جو بنایا تو سب سے بہترین بنایا. تو گویا ہماری بناوٹ، انسان کی بناوٹ سب سے بہترین ہے. اور آپ اگر واقع میں کائنات کے اندر تھوڑی نظر ڈالیں تو مختلف قسم کے چرند پرند مچھلیاں اور جانور ہیں، اور بہت عجیب و غریب، کچھ ایسے کہ جن کا چہرہ دیکھنا آپ پسند بھی نہیں کریں گے، جن کے پورے چہرے پر بال ہوتے ہیں، کچھ ایسے کہ پورا چہرہ صاف اور اتنا لال ہے کہ لوگ پسند نہیں کرتے، بلکہ اس کے نام سے لوگوں کو چڑھاتے ہیں کہ تم اس کے سے دکھ رہے ہو، ہے نا. تو گویا جانور ہے، کچھ سیدھے دیکھتے ہیں، کچھ نیچے دیکھتے ہیں، کچھ دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں، بہرحال مختلف چیزیں، لیکن ان میں وہ کشش نہیں، وہ بات نہیں جو اللہ رب العزت نے انسان میں جو خصوصیت رکھی، جو اس میں کشش رکھی ہے. تو اللہ نے کیونکہ انسان کو سب سے بہترین پیدا کیا. اسی طرح جب بچے پیدا ہوتے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں دیکھنے دکھانے میں. اگر چھوٹے بچے ہو تو کبھی کبھار تو ممکن بھی نہیں ہوتا اس کے اگر لباس صحیح نہ ہو تو ہم پہچان سکے لڑکا ہے لڑکی ہے. کامن لباس پہنا دیا گیا تو آپ پوچھتے بھائی بچہ ہے یا بچی، مطلب لڑکا ہے یا لڑکی ہے، میل ہے یا فیمیل ہے نا، پہچان بھی نہیں سکتے. اسی طرح وہ بڑھتے ہیں، لڑکا اور لڑکی اسی طرح بڑھتے ہیں. زندگی کا ایک موقع آتا ہے جب لڑکیاں ایک الگ طریقے پہ اللہ رب العزت ان کو پرورش دیتا ہے، وہ الگ طریقے پہ جو جسمانی اعتبار سے بنتی جاتی ہے، اور لڑکے کی عمر کے بعد ایک جسمانی تبدیلی کے ساتھ ایک مختلف شکل لیتے جاتے ہیں، جس میں سب سے بڑی تبدیلی وہ ہے کہ چہرے پر بالوں کا آنا، زیر ناف بالوں کا آنا،
بغل میں بالوں کا آنا اور چہرے پر بالوں کا آنا بالخصوص. اور شریعت ہمیں پوری گائیڈ لائنز دیتی ہے کہ اگر جسم پر بال ہے تو ان میں سے کون سے بال تراشے اور چھاٹے اور کاٹے اور اکھاڑے جائیں گے اور کون سے بال ہیں جن کو تراشنا، کاٹنا، چھاٹنا اور اکھاڑنا منع ہے. زیر ناف کے بال صاف کرنا ہے، بغل کے بال اکھاڑنا ہے، مونچھی کے بال تراشنا ہے نا. تو تراشے، کاٹے، چھاٹے اور اکھاڑے وہ بھی بتاتی ہے. اسی طرح یہ بھی بتاتی ہے کون سے بال کو نہ چھیڑا جائے. جیسے سر کے بال کو کاٹنے کا حکم ہے لیکن ہمیشہ صاف کرنے کا حکم نہیں ہے، ہمیشہ ٹکلا رہنا درست نہیں. اسی طرح بغل کے بالوں کو اکھاڑنے کا حکم ہے، لیکن اب بہرحال ہم کو علم نہیں ہوتا ہے تو ہم کاٹتے ہیں، تو بہرحال کاٹتے رہی، چونکہ اکھاڑنے کی عمر چلے جاتی ہے. بچپن سے جب پہلی بار آتے ہیں اس کو اکھاڑا جائے کھینچ کر پلک، تو بہرحال وہ عادت ہو جاتی ہے اور انسان اس کو آسانی سے کر سکتا ہے. لیکن جب عمر ہو جاتی ہے انسان اس کو شیو، بہرحال پھر بھی مقصد ہے صاف کرنا. ویسے بغل کے بالوں کو اکھاڑنے کا لفظ حدیث میں بہرحال تو وہ گائیڈ کرتے ہیں اسلام ہم کو کیا کرنا ہے. زیر ناف کے بال کو یہ کہتا ہے کہ اسے صاف کیا جائے، کسی ریزر سے، کسی دھات سے صاف کیا جائے جس میں رگڑ پیدا ہو جسم کی سکن کے اوپر. چونکہ وہ بال خراب ہوتے ہیں، وہ ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں غلاظت لگنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں گندگی کے، تو کا 40 ڈیز کے اندر صاف کیا جائے، بغل کے اکھاڑے جائے، زیر ناف کی جو ہے صاف کی جائے. اور سر کے بالوں پہ کوئی ڈیٹ تو طے نہیں کیا لیکن اس کو کاٹا، چھاٹا اور سوارا جائے. اور اس کی حد بھی بتائی، اپر لمٹ بتا دی کہ گردن کے نیچے کاندھے تک میکسیمم کسی مسئلے نہ کاٹ سکے اور ایک جیسے ہو. زلفے جس کو کہتے ہیں آپ سمجھو رکھتے تھے، یا بہرحال ایک جیسے نہ رکھ سکے تو پھر کافروں کی مشابہت میں نہ رکھیں. پوری گائیڈ لائنز بالوں کے بارے میں دیں گے. تو اب آئیے وہ بال جو ایک عمر کے بعد انسان کو آتے ہیں، اور یہ مرد اور عورت میں، لڑکا اور لڑکی میں فرق ہو جاتا ہے، جیسے کہ بھائی یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے. جو بالکل ظاہری اوصاف جو باہر سے دکھ جاتا ہے وہ ہے چہرے پر بالوں کا آنا جس کو داڑھی کہا جاتا ہے، اور یہ امتیازی فرق ہے. اور وہاں سے اس کی آواز تبدیل ہو جاتی ہے، وہاں سے اس کی جسامت مختلف ہو جاتی ہے. ایک مضبوط انسان بن جاتا ہے وہ لڑکا، ٹھیک ہے، اور وہ ایک مضبوط انسان بن جاتا ہے اور اس کو داڑھی آ جاتی ہے، اس کا چہرہ بھر جاتا ہے اور اس کی آواز میں ایک موٹا پن آ جاتا ہے، آواز اس کی بڑی ہو جاتی ہے، تھوڑی تیز ہو جاتی ہے. یہ سب اللہ رب العزت کی دی گئی تبدیلیوں میں سے ہے. اور اللہ نے اسی کو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو سب سے بہترین جو ہے انداز پہ، سب سے بہترین صورت پر، سب سے بہترین شکل پر جو ہے پیدا کی. اب جو ہے داڑھی جو ہے یہ فطرت کا عطیہ ہے، نیچر کا گفٹ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے. اور یہ مرد کو دیا جاتا ہے، یاد رکھیے. عورتوں کی جسمانی اعتبار سے ایک مختلف تبدیلیاں آتی ہیں جب وہ بالغ ہوتی ہے، اور مردوں کی مختلف ہوتی ہے. چونکہ عنوان داڑھی پہ، اس لیے میں عورتوں کی جو تبدیلیوں پہ بات نہیں کروں گا، ٹھیک. تو مختلف تبدیلیاں، اور مرد کی جو ظاہری سب سے واضح، سب سے کلیئر چینج اس کی داڑھی ہوتی ہے، جس سے گھر والے، محلے والے، آس پڑوس والے بھی کمنٹ شروع کر دیتے ہیں بچہ تو بڑا ہو گیا، آواز میں تبدیلی آ گئی ہے نا، اب بالغ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. کبھی کبھار کوئی کمنٹ یا جوک بنا دیتا ہے کہ اس کے اب نکاح کر دیا جانا چاہیے نا، ہوتا نہیں، ایک الگ بات ہے بہت عمر تک، لیکن کمنٹ تو بہرحال پاس ہونا چالو ہو جاتے ہیں کہ اب اس کی داڑھی کر آ گئی تو اب اس کی شادی ہو جانا چاہیے، اور فلاں فلاں چیز ہوتی ہے. گویا ایک تبدیلی ہے، اور یہ فطرت کا عطیہ ہے، یہ نیچر کا گفٹ ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک چیز ہے جو ہم کو اللہ رب العزت نے دی ہے، یاد رکھیں. اسی طرح دوسری مخلوقات کو اللہ نے فطرت دی ہے، ہمیں بھی دی ہے، ان کو بھی دی ہے. لیکن ایک خصوصیت یاد رکھ لیجئے، دوسری مخلوقات میں جنوں کی بات نہیں کروں گا اس لیے کہ جنوں کے تعلق سے ہم یہ بات نہیں جانتے، اس لیے ہم ان پہ کمنٹ سے بات نہیں کریں گے. لیکن انسان اور دیگر تمام مخلوقات کو کمپیئر کروں گا. انسان کو اور دیگر تمام مخلوقات، جس کو سائنس آج کہتی ہے کہ 3 کروڑ سے زیادہ ہے دوسری مخلوقات، جو ابھی معلوم ہوئی، جو چلی گئی وہ ایک الگ ہے، اور جو ابھی معلوم نہیں وہ الگ ہے. 3 کروڑ سے زیادہ مختلف مخلوقات ہے، ٹائپس ہے، ڈیفرنٹ سپیشیز ہے جو دنیا میں رہتی ہے. ان تمام مخلوقات میں سے انسان کو چھوڑ کر باقی کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ اپنی فطرت کو چینج کرے. ان کو کوئی رائٹ نہیں اپنی فطرت کو بدلنے کا. انسانی ایک ایسی مخلوق ہے جس کو فطرت بدلنے کا رائٹ ہے. جیسے مثال کے طور پر پیدا ہوتا ہے دین پر، اسلام پر، فطرت پر، چینج کر دیتا ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو فطرت میں تبدیلی لانے کی اجازت یا صلاحیت انسانوں کو چھوڑ کر کسی مخلوق میں نہیں ہے. آپ نے کیا کبھی کسی کو دیکھا کوئی ریچ ہے اور اس نے اپنے بال صاف کر دی، بہت بڑے ہو گئے تھے، آج ٹھیک نہیں دکھ رہے تھے؟ وہ جس فطرت میں پیدا ہوا ویسے ہی رہیں گا، اس کے بال بڑے رہیں گے، ویسے اس کو تبدیلی نہیں. کسی شیر کو آپ نے دیکھا کہ نہیں میں شیرنیوں سے مختلف ہو جا رہا ہوں، اس کو ایک جو ہے بال آ جاتے ہیں تو وہ کاٹ دے رہا، نہیں کر سکتا اپنی فطرت میں تبدیلی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہے نا. تو اسی طرح بہت ساری مخلوقات فطرت میں تبدیلی کی اجازت یا چینج کرنے کی اللہ نے صلاحیت کسی کو نہیں، سوائے انسان کو اختیار دیا. کیا کرتے ہو اپنے حلیے کے معاملے میں؟ یور چوائس، تمہاری چوائس ہے. شریعت نے زبردستی نہیں کی، چونکہ اسلام میں پیدائش سے لے کر موت تک ہر چیز آزمائش، ہر چیز آزمائش، ٹیسٹ. تو لہٰذا فطرت کو تبدیل کرنے کی صلاحیت یا فطری چیزوں کو جو اللہ نے دے رکھی ہے، انہیں بہت ساری چیزیں جس میں ایک یہ ہے ظاہری اپیرنس بھی فطرت کا ایک پارٹ ہے، چینج کرنے کی صلاحیت اللہ نے کسی کو نہیں دی ہے، سوائے انسان کو یہ چیز ہے، وہ چاہے تو رکھے
چاہے تو نہ کرے، اپنی فطرت کو تبدیل کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی جو ہے روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راوی ہے، وہ کہتی ہے، فرماتی ہے 10 چیزیں فطرت کا حصہ ہے، 10 things جو ہے وہ پارٹ آف نیچر ہے۔ فطرت کا معنی ہے جس نیچر پر، جس فطرت پر آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا یا پیدا کیا، ان کے اندر جو صلاحیتیں، خصوصیتیں اور خصلتیں تھی، تو 10 چیزیں فطرت سے ہے۔ وہ فرماتی ہے، کہتی ہے، مونچھوں کا کاٹنا، پہلی چیز کیا ہے؟ مونچھوں کا کاٹنا، چھاٹنا، پست کرنا، چھوٹے سے چھوٹا کر دینا، ٹھیک ہے، صاف کرنے کے لفظ نہیں، کاٹنے کے لفظ، ٹھیک۔ تو مونچھوں کا کاٹنا، داڑھی کا بڑھانا، پارٹ آف فطرہ، نیچر ہے جس نیچر پہ آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ اسی طرح فرمایا مسواک کا کرنا، دانتوں کا صاف کرنا۔ اسی طرح فرمایا ناک میں پانی لے کے ناک کو صاف کرنا۔ اسی طرح ناخنوں کا کاٹنا، پارٹ آف نیچر ہے، جانور ناخن نہیں کاٹ سکتے اندر، انسان کو اختیار، ناخنوں کا کاٹنا، اور یہ فطرت ہے اس کی، یہ کرنے والا عمل ہے، کچھ کرنے والی چیزیں، کچھ نہ کرنے والے۔ مونچھی کا کاٹنا کرنے والا عمل، داڑھی کو چھوڑ دینا کچھ نہیں کرنے والا عمل۔ اسی طرح مسواک کرنا، ٹھیک ہے، اسی طرح ناک میں پانی ڈال کے ناک صاف کرنا، ناخن کا کترنا، انگلیوں کی پور اور اس کے اوپری حصوں کو دھونا، یہ بھی پارٹ آف نیچر ہے، فطرت ہے۔ اسی طرح جو بغل کے بالوں کو اکھاڑنا، یہ بھی پارٹ آف نیچر ہے۔ اسی طرح زیر ناف کے بالوں کو صاف کرنا، یہ بھی پارٹ آف نیچر ہے۔ اسی طرح فرمایا پانی سے استنجا کرنا، پیشاب یا پیخانے کو پانی استعمال کرنا، پیپر اور وغیرہ مجبوری کی حالت ہے، ڈھیلے وغیرہ مجبوری کی حالت ہے، ٹیشو وغیرہ مجبوری کی حالت ہے، عام حالت میں فطرت کا پارٹ یہ ہے کہ پانی کا ڈالنا، اور واقعی میں پانی کا استعمال نہ کرے تو انسان کو لگتا نہیں کہ وہ پاک ہوا ہے نا، تو پانی کا استنجا اور باقی چیزوں میں استعمال کرنا۔ اور راوی حدیث جو ہے 10واں نکات یہ کہا کہ وہ بھول گئے کہ وہ 10th پوائنٹ کیا ہے، اور ایک روایت میں بہرحال اس میں آتا ہے ختنہ کا کرنا، تو شاید وہ 10th پوائنٹ ہو جائے اس روایت میں، لیکن مسلم کی 9 نکات ہے، 10 چیزیں کہا راوی نے، لیکن وہ ایک پوائنٹ بھول گیا، وہ 9 بیان کی، اور ایک روایت میں آتا ہے ختنہ کا کرنا، فور اسکن کو، جو شرمگاہ کے آگے ایک جلی ہوتی ہے، کہ کچھ لوگ ایسے ایکسیپشنل ہوتے ہیں ان کو نہیں ہوتی ہے، لیکن جنرلی سب کو ہوتی ہے، اس کو صاف کرنا، اس کو نکالنا، ختنہ جس کو کہتے ہیں سرکمسیشن، ٹھیک۔ تو یہ 10 چیزیں جو پارٹ آف نیچر ہے، پارٹ آف فطرہ ہے، ہماری فطرت کا حصہ ہے، جو حدیث کے اندر ہے۔ اب اس فطرت پر انسان باقی بھی رہ سکتا ہے، ایسے انحراف بھی کر سکتا ہے، یہ انسان کو اختیار ہے، یا تو اس فطرت پہ ٹکا رہا ہے، یا انحراف، انکار کرتے بھائی نہیں جمتا، مونچھے میں بڑھاؤں گا، خوب بڑھاؤں گا، داڑھی کو میں صاف کر دوں گا، بغل کے بال میں صاف نہیں کروں گا، زیر ناف کے بال میں کوئی ٹائم نہیں ملتا، کر سکتا، ناخنوں کتنا بھی بڑھا لے اور خود ٹوٹ کے وہ گر جا رہے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ناخن کاٹتے نہیں، بڑے ہوتے ہیں ٹوٹتے اور خود گر جاتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، تاہے وہ فطرت پر رہے یا فطرت سے انحراف کرے۔ کچھ لوگ طہارت کو پانی لیتے ہم نے دیکھا، کہیں بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرے اور چلے، ہے نا، پانی لینا، تو فطرت پر یا تو باقی رہے یا تو اس کا انکار کر دیں۔ اب اس فطرت میں جو باتیں اکثر بتائی گئی، الحمدللہ سارے مسلمان عمل کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اپ ٹو ڈیٹ نہ ہو لیکن عمل کرتے ہیں، جیسا کہ 40 دن حد ہے زیر ناف کے بال، بغل کے بال نکالنے کی، ناخن نکالنے کی، میں بھی آگے پیچھے ہوتے ہوں گے لیکن سب کرتے ہیں، یہ معاملہ تو ہے۔ لیکن ایک چیز میں کوتاہی نظر آتی ہے اور وہ ہے داڑھی، مونچھوں کو بھی پست کرتے ہیں، اور یاد رکھیں جو مونچھیں رکھ کے داڑھی صاف کرتے ہیں وہ تو بہت خطرناک کام کرے، اس لیے کہ سراسر ایک ایسا کام کر رہے جو دونوں اپوزٹ ہو جا رہا نا، ایک مونچھیں صاف کرنا تو وہ رکھی جا رہی ہے، اور داڑھی رکھنا اس کو صاف کیا جا رہا، تو یہ ڈبل سن جس کو بولتے ہیں نا وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دائمی سنت جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ تھی کہ سارے انبیاءوں کی داڑھی تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کے سارے صحابی، ان کے حوارین، ان کے متبعین اور محدثین اور مفسرین، اور جس کے علاوہ میں کہوں گا فقہا، تمام لوگ اور جتنے لوگ آج کے دور میں بھی دین سے جڑے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، بغیر داڑھی کے ان کا تصور آج بھی نہیں ہے۔ نان مسلم میں بھی آپ دیکھیے داڑھی والے ہوتے ہیں جن کو بہت بڑا مانا جاتا ہے، جتنے بڑے بابا، سنت، جوگی، منی اور صوفی گزرے سب داڑھی والے، کوئی بھی بغیر اس کے پسند نہیں کیا کسی کو، چاہے وہ یہودیت میں ہو، عیسائیت میں ہو۔ لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر معاملے میں ہر انسان نے جس نے دین کا دعویٰ کیا، چاہے جس مذہب کا ماننے والا ہو، داڑھی اس کی ایک شناخت اور علامت اور پہچان تھی، ہے، اور آج بھی فلسفی لوگ، فلاسفرز، تھنکرز بغیر داڑھی کے تصور نہیں کیے جاتے ہیں، ہے نا۔ تو گویا یہ نہ صرف دینی اعتبار سے ایک شعار اور پہچان ہے، بلکہ ہر دین کے اندر کچھ نہ کچھ یہ پہچان کی علامت ہے، سوائے کچھ ادیان کو چھوڑ کر، جہاں داڑھی کے ہر بال کو وہ صاف کر، جیسے بدھ مذہب ہر بال نکال دیتے اکھاڑ اکھاڑ کے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ تقریباً ادیان میں داڑھی ایک علامت ہے اور پہچان ہے۔ تو گویا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، صحابہ، تابعین اور ان کے متبعین جو آئے اور آج کے دور میں ان کی، اور تمام تقریباً اہل کتاب یا دیگر لوگوں میں بھی جو لوگ بڑے ہیں ان کی پہچان ہے کہ وہ داڑھیوں کو رکھتے ہیں۔ بہرحال تو گویا
یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلنے کا حکم دیا. جو پہلے گزرے انبیاء ان کے طریقے پہ بھی ہمیں چلنا ہے. اور قرآن میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 90 میں کہا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. اے نبی وہ پچھلے انبیاء ہدایت پر تھے، ان کی ہدایت کی پیروی کرو. اور سارے انبیاء کو داڑھی تھی، گویا وہ ہدایت پر تھے، ان کے رب نے ان کو گائیڈ کیا تھا کہ داڑھی رکھو، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے ہم داڑھیوں کو اپنے رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن میں داڑھی کا تذکرہ، بہت سے لوگ بولتے داڑھی چونکہ قرآن سے ثابت نہیں لہٰذا کوئی اس کا امپورٹنس نہیں ہے. تو قرآن کے اندر داڑھی کا یقیناً حکم تو نہیں ہے. ایک ہی واقعہ جس میں داڑھی کا تذکرہ آتا ہے، اور جو اللہ رب العزت سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 94 میں فرمایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب سینا سے آئے اور قوم کو بچڑے کی عبادت میں پایا تو بہت غضب اور غصے میں آئے اور اپنے بھائی ہارون کو داڑھی سے پکڑا اور داڑھی سے پکڑ کے کھینچنے لگے اور سر کے بال پکڑ کے کھینچنے لگے. چونکہ غصہ آ گیا تھا، توریت کی تختی ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی اور آپ لپک پڑے قوم پر کہ میں تو گیا تھا پیغام لانے اللہ کا، اور ہارون کیا کر دیا تم نے، تمہیں چھوڑ کر گیا تھا قوم کے لیے، کیا کر دیا، قوم شرک میں تھی. ہارون علیہ السلام نے کہا یہ تو مجھے قتل کر دیتے اگر میں ان سے دور نہ ہو. مطلب ہارون علیہ السلام نے ان کو چھوڑ کر الگ ہو گئے، حکم نہیں دیا کہ شرک کرو لیکن بری کر دیا. کیا کریں گے، کہا یہ تو مجھے مار دیتی قوم. تو موسیٰ علیہ السلام لیکن سمجھ نہیں پائے کیا ہوا، صرف 40 دن تو میں گیا تھا، آ کر سیدھا داڑھی کے بال پکڑ لیے اور کھینچنے لگے. تو ہارون علیہ السلام کا قول تھا، ہارون علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے یا ابن امہ، اور قرآن کی جو آیت کے الفاظ ہیں قال یا ابن امہ، اے میرے ماں کے لڑکے، لا تأخذوا باللحیتی، میری داڑھی سے مجھے نہ پکڑ، ولا براسی، اور میرے سر کو نہ پکڑ. چونکہ سر کے بال اور داڑھی پکڑ لی تھی موسیٰ علیہ السلام نے کہ کیا کیا تم نے یہ ہارون، قوم کو چھوڑ کر گیا تھا. تو وہ داڑھی کا ایک ہی تذکرہ ہے قرآن میں، اور وہ ہے ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ کے موسیٰ علیہ السلام نے کھینچا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے شمائل ترمذی کی روایت ہے، یہ تو رہا قرآن کا تذکرہ. اب احادیث میں ہم کچھ دیکھتے ہیں داڑھی کے تعلق سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جن کو اتباع، جن کو ماننے کا ہم دعویٰ کرتے آئیے، ان کے تعلق سے شمائل ترمذی آپ کے خصائل، آپ کی فطرت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اور آپ کے اوصاف میں جو بات کی جاتی ہے شمائل میں، اس میں شمائل ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر اللحیہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی داڑھی بہت گھنی تھی جس سے آپ کا سینہ بھرا ہوا تھا. کثیر اللحیہ کہ آپ کی جو داڑھی تھی بہت گھنی تھی جس سے آپ کا چیسٹ، سینہ مبارک جو ہے بھرا ہوا تھا. مطلب اتنی گھنی داڑھی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کا سینہ سمجھتے ہیں چیسٹ، یہ حصے کو بولتے ہیں، یہ چیسٹ داڑھی سے بھرا ہوا تھا یاد رکھ. اب جب داڑھی کی بات ہو رہی ہے تو ہو سکتا خواتین سوچ رہی ہوں گی یہ درس میں ہمارا کیا کام ہوتا ہے نا. بہت سی بات اس لیے کہ آپ کا تو بہت کام ہے، آپ ہی کو تو بچوں کو پرورش دینا ہے کہ ان کو یہ فطرت پر رکھنا ہے اپنے بچوں کو واقعی کہ میرے بیٹے جب بڑے ہوں گے داڑھی رکھوں گے، اور آپ ہی کو تو اپنے شوہر کو واپس لانا ہے ٹریک کے اوپر، اس لیے کہ آپ کے بولنے پہ تو بیچارہ کاٹ رہا ہے نا. تو آپ کا تو سب سے بڑا رول ہے، اس لیے آپ تو بہت غور سے سنیے اس بات کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی میں کہ آپ کی کثیر اللحیہ بہت گھنی داڑھی تھی، اور اتنی گھنی تھی کہ تملن صدرہ، پورے سینے کو گھیری ہوئی تھی. اتنی کثیر داڑھی گھنی کہ سینہ آپ کا گھیرا ہوا تھا. اس طرح صحابہ فرماتے جب آپ سب نماز پڑھاتے تو آپ کچھ قیرت کرتے سری نماز میں، جہر میں تو سنے آتا، وہ ہم کیسے پتا کرتے آپ کیا قیرت کر رہے ہیں؟ ہم آپ کی داڑھی کے موشنز کو دیکھتے پیچھے سے. اتنی گھڑی داڑھی تھی کہ پیچھے سے جب امام قیرت کر رہا ہے تو اس کی ہلتی تھی آپ سب کی داڑھی، تو پیچھے صحابہ دیکھ لیتے کہ آپ قیرت کنٹینیو کر رہے ہیں ابھی. اور کئی بار اندازے بھی لگاتے کہ کیا پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے آپ سب، یہ کیا پڑھ رہے ہوں گے، سمجھ رہا. تو گھنی اتنی داڑھی تھی کہ وہ ہلا کرتی، اتنی گھڑی اور کثیر داڑھی تھی. بہرحال ایسی داڑیاں سب کو نہیں آتی ہے، داڑھی ایک فطری چیز ہے، بڑی اور چھوٹی ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ سب کی داڑھی بالخصوص ایسی تھی، بہت گھنی تھی، اتنی گھنی کہ سینہ آپ کا اس سے بھرا ہوا تھا. اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کثیر الشعر وللحیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال بہت زیادہ تھے، آپ سب کی داڑھی کے بال بہت زیادہ تھے بول کر آتا ہے، مطلب بہت بڑی تھی، سینے تک آتی تھی اور بہت کثیر تھی. اسی طرح نیل الاوتار کی روایت ہے، اس میں روایت کے الفاظ اس طرح سے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اللحیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بہت بڑی تھی، عظیم اللحیہ بہت بڑی، عظیم کہتے ہیں بہت بڑے، بہت بڑی آپ کی داڑھی تھی، بہت گھنی آپ کی داڑھی تھی، بہت کثیر اس کے بال تھے، آپ کے سینے تک آتی، آپ کچھ بولتے یا پڑھتے تو وہ ہلا کرتی. چونکہ بہت بڑی داڑھی ہے کہ چھوٹی داڑھی تو میرے تھوڑی کے ساتھ آگے پیچھے ہو رہی، لیکن جب بڑی ہو جاتی ہے تو منہ الگ چلتا ہے اور داڑھی الگ چلتی، بڑی ہو جاتی ہے نا، تو بہت بڑی آپ کی داڑھی تھی. اسی طرح جو ہے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے تعلق سے، اور آپ بیان کرتے ہیں یہ مسند احمد کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں زخم الراسی وللحیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بھی بڑا تھا اور داڑھی بھی بڑی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا اور آپ کی داڑھی بھی بہت بڑی تھی. ٹھیک، تو دیکھیے اس میں بھی داڑھی کے لفظ آ رہے ہیں. ٹھیک، تو گویا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے ایک بار تذکرہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی کیفیت میں نے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کیسی ہے۔ اب وہ چیز تو ایک الگ ہی پارٹ ہے، وہ کتنی ہو کیسی ہو فلاں ہے، جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا آئیڈیل مانتا ہے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے نبی کی، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ اس جیسا ہونا چاہتا ہے، تو بھائی میں جس سے محبت کرتا ہوں، جو میرا محبوب ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، بس اس کی داڑھی بڑی تھی، اب وہ بڑی تھی تو مجھے بھی بڑی کرنا ہے، یہی کافی ہے۔ شرعی حکم ابھی آئیں گا انشاءاللہ، اس کا حکم بھی میں اب لگاؤں گا، لیکن بس اتنا میرے لیے کافی دلیل ہے کہ بس آپ کی تھی تو میں بھی داڑھی رکھوں، اتنا کافی ہو جاتا ہے، اور صحابہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں تو کلچر ہے عربوں کا داڑھی رکھنا، اس لیے آسم رکھتے تھے ہم نہیں رکھیں گے، نہیں آسم اس لیے کہ عربوں میں پیدا ہوئے تھے، عربوں کا طریقہ تھا داڑھی رکھنا، رکھی نہیں۔ انہوں نے دیکھا اپنے نبی کو جس سے محبت کرتے داڑھی والے، اور بہت گھنی ہے، سارے کے سارے نے داڑھی رکھی اور بہت گھنی داڑیاں تھیں، صحابہ کے تعلق سے آتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح صحابہ اور اہل ایمان جو ہے داڑیوں سے ہی پہچانے جاتے تھے، صحابہ اور اہل ایمان۔ بلکہ اسپین کے تعلق سے واقعہ تھا، جب اسپین میں پہلی بار مسلمان پہنچے اور وہاں کے سرزمین پر اترے تو وہاں کے بچے مسلمانوں کو دیکھ کے رونے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اب تک داڑھی والا انسان نہیں دیکھا تھا، اہل کتاب اپنے داڑھیوں کو صاف کر دیتے تھے، تو انہوں نے دیکھا ہی تھا تو ان کو لگا عجیب لوگ آ گئے، داڑھی والے انسان نہیں دیکھے تھے نا، عجیب لوگ آ گئے، ٹھیک، تو وہ ڈرنے لگے۔ تو گویا اہل کتاب داڑھی نکالتے تھے، اسپین کے لوگ، اسی طرح یوروپ کے لوگ داڑھی نکالتے تھے، لیکن صحابہ داڑھی رکھتے تھے، تابعین داڑھی رکھتے تھے۔ محدثین مفسرین کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بغیر داڑھی والا کوئی مفکر بھی ہوگا اسلام کے بارے میں کوئی سوچنے والا جس کو داڑھی نہ ہو، ہے نا۔ تو گویا یہ شعار ہے، پہچان ہے، ہر دور میں انبیاء کی رہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اصحاب رسول کی تھی، تابعین کی تھی، تبع تابعین کی تھی، اور اس کے بعد کی نسل میں جتنے لوگ نیکوکار گزرے، سب کا شعار اور پہچان اور علامت، اور جس علامت سے وہ ڈیٹیکٹ اور پہچانے جاتے تھے وہ ان کی داڑھی تھی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھیوں کو رکھنے کا اور بڑھانے کا حکم دیا۔ داڑھی کا رکھنا سنت نہیں ہے، یاد رکھیے، داڑھی کا رکھنا سنت نہیں ہے، داڑھی کا رکھنا واجب اور فرض ہے۔ کیوں؟ آئیے میں اس کے دلائل آپ کے سامنے رکھوں۔ داڑھی کا حکم کیا ہے؟ آئیے قرآن کی آیت سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 کو یاد کیجئے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی جو تمہیں دے دے مسلمانوں اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا رکھا خالف المشرکین وفروا، آپ فرماتے ہیں کہ مشرکین کی مخالفت کرو، وفروا اللحیہ وَأَحْفُ الشَّوَارِبَ، تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو صاف کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو صاف کرو۔ اسی طرح دوسری روایت آتی ہے جو کہ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا، مطلب عبداللہ ابن عمر ہی اس کے راوی، اور تقریباً 20 سے 22 روایت ہے، اس میں سے 10 کے قریب عبداللہ ابن عمر ہی اس کے راوی رضی اللہ عنہما۔ وہ فرماتے ہیں انکحوا الشوارب، وہ فرماتے اور کہتے ہیں مونچھیں پست کرو، اور آگے فرماتے ہیں وَأْفُوا اللِّحَا، اور اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، آپ کا حکم کیا ہے؟ مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، ہے نا، کرتے نا، اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہم انا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، دعا کرتے ہیں نا، خاص طور شب قدر میں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہاں عفو کا معنی ہے مکمل گناہ، تو یہاں بھی معنی ہے کہ داڑھی کو وَأْفُ اللِّحَا، داڑھیوں کو معاف کر دو، مکمل چھوڑ دو، پورے گناہ معاف کر دو، اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، تو یہاں بھی مکمل چھوڑ دو، یاد رکھ لیجیے، چھوڑ دینا ہے، معاف کرنے کے لفظ ہے، معاف کرنا مطلب اس کو چھوڑ ہی تو، آپ بولتے ہیں نا اس کو تو معاف کر دیا ہوں، اس سے میں کچھ پوچھتا ہی نہیں ہوں، اس سے تو بات بھی نہیں کرتا ہوں، چھوڑ دو، کٹنگ سیٹنگ چھٹنگ صفائنگ کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑ دو، معاف کر دو، کلیئر لفظ ہے۔ آئیے آگے آپ سے کیا فرماتے ہیں، راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، آپ نے فرمایا اور کہا احفوا الشوارب واعفوا اللحا، مونچھیں صاف کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ ترغیب، پہلے تو معاف کر دو، اب کہا جا رہا ہے بڑھاؤ۔ اسی طرح جو ایک اور روایت ہے جس میں آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں، جو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی سے مسلم کی روایت ہے، امرنا باحفاء الشوارب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمیں مونچھیں پست کرنے کا، واعفاء اللحیہ، اور داڑھیوں کو بڑھانے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمیں مونچھوں کو پست کرنے کا اور داڑھیوں کو بڑھانے کا۔ کتنی بڑھاؤ؟ کہ معاف کر دو، چھوڑ دو، کلیئر احکامات ہے۔ اور قرآن کی آیت کا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، نبی جو دے دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روک دے رک جاؤ۔ تو نبی کا کہا حکم یہ واجب اور فرض میں داخل ہو جاتا ہے، یہ واجب اور فرض میں آتا ہے، نبی نے کہہ دیا نا
کہ مونچھوں کو تراشو، داڑھیوں کو معاف کر دو، چھوڑ دو، بڑھاؤ. خود آپ کی صفت بھی ہم نے دیکھ لی بڑی تھی لیکن آپ نے حکم دیا. اسی طرح جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جز الشوارب واوف اللحى وخالف المجوس. آپ فرماتے ہیں کہ مونچھوں کو کاٹو، تراشو، پست کرو اور داڑھیوں کو چھوڑ دو، مجوسیوں کی مخالفت کرو. آنکھ پرست جو زمانے میں تھے پارسی، وہ لوگ مونچھوں کو بڑھاتے، اتنی بڑھاتے کہ مونچھوں کو ایسا قلموں میں لے کے ملا دیتے اور داڑھیوں کو صاف کرتے. تو کہا مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو جو ہے بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مسلم کی روایت فرمائے خالف المشرکین احف الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو. اوپر کہا مجوسی، مشرکین کی مخالفت کرو، کیا کرو؟ مونچھوں کو صاف کرو، پست کرو، تراشو. واوف اللحى، اور داڑھیوں کو معاف کر دو، چھوڑ دو. اس لیے کہ مشرک کیا کرتے؟ داڑھیوں کو صاف کرتے تھے اور مونچھوں کو بڑا کرتے تھے. تم مونچھوں کو چھوٹا کرو، داڑھیوں کو کر دو. اب داڑھی ہے کیا؟ یہ حکم ہے کہ واجب اور فرض ہے. داڑھی ہے کیا، کسے کہتے ہیں؟ داڑھی یاد رکھیے بہت سارے علماء کی تشریح ہے، لیکن جو بات ان تمام کو جمع کرنے سے ملتی ہے، داڑھی کی تعریف، ڈیفینیشن. داڑھی کیا ہے، کس کو بولتے ہیں؟ تو داڑھی وہ تمام بال جو ایک مرد کے چہرے پر اس کے گالوں سے لے کر، گالوں کی ہڈی سے لے کر جو آتے ہیں تو گردن تک، سینے سے آنے والے بال الگ یاد رکھیے، گردن تک. تو گویا یہ بھی داڑھی ہے، یہ بھی داڑھی ہے، یہ بھی داڑھی ہے. مرد کے چہرے پر آنے والے بال جو اس کے گال کی ہڈی سے لے کر آتے ہیں اور پورے اس کے جو ہے جبڑے کو کور کرتے ہیں اور اس کے گردن تک آتے ہیں، یہ تمام چیزیں داڑھی میں انکلوڈیڈ ہے. ٹھیک ہے، ایکسکلوڈ نہیں. ہمارے پاس داڑھی بولے تو ہندوستان میں کیا سمجھتے لوگ معلوم؟ جبڑے پہ آنے والے بال صرف داڑھی ہے، لہٰذا گالوں کی بھی صاف کر دیتے اور گردن کی بھی صاف کر دیتے. داڑھی جو جبڑوں سے لے کر بال آتے ہیں، مطلب جو گال کی ہڈی سے لے کر جو بال آتے ہیں پورے جبڑوں پر آتے ہیں اور نیچے جو آتے ہیں یہ داڑھی کا ہی پارٹ ہے. ہاں جو نیچے سے ادھر یہ الگ بات ہے، یہ سینے کے بال ہے، یہ چیسٹ کے، لیکن یہ داڑھی کا پارٹ ہوتی ہے. یہ ہے داڑھی. ٹھیک. اسی طرح داڑھی کو امام نووی اور دیگر علماء کے جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام نووی ہے، امام تبری ہے، جو ہے نواب صدیق حسن خان ہے، یہ تمام لکھتے ہیں کہ جو حدیث سے پتہ چلتا داڑھیوں کو چھوڑ دینا ہے، اسے کاٹنا، تراشنا اور چھاٹنا نہیں ہے. اسی طرح جو امام ابن تیمیہ ہے، اسی طرح شیخ بن باز ہے، اسی طرح جو ابن عابدین ہے، علامہ سفارنی ہے، اور اسی طرح امام مالک ہے، یہ فرماتے داڑھی کو کاٹنا، کٹ چھٹ کرنا، سیٹ کرنا حرام ہے. اوپر کی قول ہے ضروری اور واجب ہے، نیچے کی قول ہے جنہوں نے اس کو حرام قرار دیا. اور تقریباً تمام مقطع فکر کے پاس داڑھی کا کاٹنا، کٹ چھٹ کرنا، صاف کرنا، سدھارنا، بنانا، یہ تمام چیزیں حرام میں داخل ہے. یاد رکھیے بنا کسی اس کے، ان کے دلال بہرحال اس کے موجود ہے، آپ اس کو بہرحال دیکھ سکتے. اتنا وقت نہیں کی تفصیلات میں جاؤں. اب داڑھی کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری داڑیاں عموماً وسطرے کی زد میں آ جاتی ہے، اس طرح کی زد میں آ جاتی ہے، شیو کی زد میں آ جاتی ہے. اور ایک بہترین جو سنت نبوی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ واجب ہے، چونکہ حکم میں آتا ہے. سنت نبوی آپ کے ذاتی عمل کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، وہ ہمارے لیے حکمی اعتبار سے تو واجب ہے، وہ ہے ہمارے وسطرے کی زد میں آتی ہے اور کسی کی روز اور کسی کی ہفتہ واری کوڑے کے اندر جاتی ہے، جو کہ رکھنے کا حکم ہے. جن بالوں کو صاف کرنے کا ان کو تو لوگ سالوں سال رکھے ہوئے، جان پہ آتا صاف کرنا. اور جن بالوں کو رکھنے کا حکم ہے ان کو ڈیلی بلکہ ایک دم اٹینٹیولی اور ایسا صاف کرتے کہ جلدی آئے بھی نہ ہو، سیدھے کے ساتھ الٹا وسترا بھی مارتے ہیں تاکہ جلدی آنا بھی نہیں، کم سے کم 2 دن لیٹ ہو جانا. سمجھ رہا؟ تو گویا آج ہماری داڑیاں اس طرح کی زد میں ہیں، ٹھیک، بلیڈ کے جو ہے سایوں کے تلے جو ہے خوف زدہ زندگیاں جی رہی ہیں اور اس کے بعد شہید ہو کر جو ہے کوڑے دانوں میں جا رہی ہیں، کچرے کے ڈبوں میں جا رہی ہیں. یہ ایک سنت نبوی ہے، یہ ایک حکمی چیز ہے. اس کو جب بھی ہم کاٹے اور پھینکے تو غور کر لینا کہ روز قیامت اس کا اللہ کو جواب دینا ہے کہ ایک سنت کو میں روز اکھاڑ کر پھینکتا تھا اس کی. نہیں میری کوئی نیت نہیں مخالفت سنت کی، لیکن بہرحال کچھ چیزیں انسان بول کر کرتا ہے اور کچھ چیزیں اس کا عمل بتاتی ہے کہ وہ کیا کرے. اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے پر برا کہہ دے غیر مسلم بغیر انٹینشن کے کہ وہ برائی کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا نبی اکرم کون ہے، تو کیا آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ نہیں میرے بھائی کو معلوم نہیں تھا، معاف کر. نہیں، آپ کو غصہ آ جائے گا کیونکہ اس نے نبی کی توہین کی، چاہے اسے معلوم ہو چاہے نہ ہو، اس کا کام تھا معلوم کرنا پھر کون ہے وہ شخص جس کی توہین وہ کر رہا ہے. لہٰذا میں بھی وہی کہوں گا، ہماری داڑیاں وسطرے کی زد میں ہیں اور ایسا کر کے کیا نقصانات کرتے ہیں. آئیے وہ نقصانات کو میں گنواتا ہوں، کچھ نقصان، پورے نہیں، کچھ نقصانات. پہلا، قانون فطرت سے انحراف، نیچر سے جس فطرت پہ اللہ نے آدم کو بنایا اس فطرت کا آپ انکار کرتے جب داڑھی صاف کرتے. قانون فطرت، نیچر نے جو لا بنایا قانون ہے، اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس فطرت کو آپ چھیڑخانی کرتے اس فطرت کے ساتھ. تو قانون فطرت سے انحراف. اللہ رب العزت نے جو ہے
داڑھی کے بالوں کو قدرتی طور سے دیا، وہ قدرتی طور سے ایک عمر کے بعد آ جاتے ہیں، ان کو کاٹنا چھاٹنا ایک طرح سے یہ فطرت اس کے نیچر سے انحراف سمجھتے ہیں نا، پلٹ جانا کسی چیز سے، نیچر سے اس کے انحراف ہے، جس قانون پر، جس نیچر پر، جس فطرت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اس نیچر کا سیدھے سے انکار ہے جب ہم داڑھی کو آتی کٹ کرتے نہیں 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 داڑھی کو کٹ کرنا چاہیے، وہ اس کا حق ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، آپ سر کے بال کیوں نہیں روز کٹ کرتے ڈیلی؟ سر کے بال چلے جائے تو آپ تو جیتے جی مر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ٹوپی پہن لیتے ہیں، کیوں ٹوپی پہنتے؟ اس لیے نہیں پہنتے ٹوپی کی سر ڈھانکنا سنت، اس لیے پہنتے کہ سر کے بال جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ سر کے بال جن کے ہونے نہیں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے اگانے، اس کے بڑھانے، اس کے رکھنے کے لیے کتنی کوشش ہے۔ تو میرا سوال ہے، آپ نے پیدا ہوتے ہی وہاں سے بچپن سے بچوں کے بال کیوں نہیں آپ روز صاف کرتے، اٹھ کے روز چھلتے رہتے؟ کیوں نہیں؟ بولے یار اچھا دکھتا آدمی اس سے، یار بال صاف ہوتا ہے دکھتا ٹکلا آدمی۔ میں بغیر کسی اس کو جس کے بال نہیں، میں ان کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم چاہتے کیا اپنے لیے، میں پسند نہیں بال ہونا، خود وہ آدمی بھی، اور ہے نا حدیث میں بھی ہے نا، ایک آدمی تھا جس کے سر کے بال چلے گئے تھے، فرشتہ آیا اس کو آزمانے کے لیے، کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے خوبصورت بال چاہیے۔ تو گویا وہ پارٹ آف نیچر ہے، بال سر پہ ہونا چاہیے، پارٹ آف نیچر ہے نا۔ تو اسی طرح داڑھیوں کے بارے میں پارٹ آف نیچر ہے، آگے تو ختم رہنے دو نا، اس کو وہ بھی آ جاتی ہے۔ سر کے بال جیسے ہم روز نہیں نکالتے، داڑھی کیوں نکالتے؟ تو یہ ہم نے بنا لیا، اور یہ کلچر جو ہے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کا نتیجہ ہے، چونکہ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے تو مسلمان ممالک کے اندر داڑھی کاٹنے کا تصور بھی نہیں تھا۔ یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار جب مختلف فوجیں مختلف علاقوں میں پہنچی یورپین اور مسلم ممالک میں، تب مسلمانوں نے ان سے سیکھا کہ داڑھی کو صاف بھی کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس سے پہلے مسلمانوں کا تصور ہی نہیں تھا داڑھی کاٹتے۔ میں کہوں گا عثمانی خلافت کی ختم ہونے تک بھی تصور نہیں تھا، 1924 تک مسلمان داڑھی رکھتے تھے۔ بعد میں جب یہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ہوا، تب مسلمانوں نے یہ سب یہود نصارہ، برٹش، اسپینش اور جو پرتگالی اور جو ہے اٹالینس اور فرینچ، ان سے سیکھا یہ سب کرنا۔ اس سے پہلے تصور بھی نہیں تھا اس کا اندر، جب تک یہ لوگ نہیں آئے۔ ہندوستان کی حالت دیکھیے، آزادی سے پہلے ہر مسلمان کو داڑھی ہوا کرتی، آپ خود انداز لگائیے، دادا پردادا آپ لوگوں کی ان کی عمر زیادہ ہے، کوئی بغیر داڑھی کبھی دیکھا تھا کسی بڑے کو اپنے؟ جو رہتا تھا ہر کوئی تھوکتا تھا۔ آج ٹریڈیشن الٹا ہو چکا ہے، داڑھی رکھنے سماج کے ٹریڈیشن بدلتے رہتے ہیں، تو آج الٹا ہو گیا، میڈیا پھر آ گیا، پھر جو کچھ آپ سب جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نیچر سے انحراف۔ دوسرا، داڑھی جو شخص نہ رکھتا ہے وہ موجب اللعنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے، میری اور آپ کی لعنت نہیں ہے، نبی کی بد دعا ہے ایسے شخص کے ساتھ۔ آئیے واقعہ سنیے، تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے، اور فقہ السیرہ کے اندر محمد غزالی نے اس روایت کو لایا، اور علامہ ناصر الدین البانی اس روایت کو حسن قرار دیا، مطلب یہ روایت لائق عمل ہے، قابل قبول۔ روایت کے الفاظ یہ کہ دو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے آئے، جو کسرا مطلب جو رومی جو حکومت تھی، بزنطینی حکومت کے انڈر میں یمن آیا کرتا تھا۔ تو کسرا نے ان دو لوگوں، یمن کے بادشاہ سے کہا کہ دو لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجو ایک پیغام لے کر۔ وہ کسرا کے دو لوگ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے حاضر ہوئے تو دونوں کی داڑیاں صاف اور مونچھیں بڑی بڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کہتے دیکھنا ہی پسند نہیں کیا، کہا کیوں لائے ایسے لوگوں کو میرے سامنے، کیوں لائے لوگ؟ تو کہا وہ کچھ پیغام لے کر آئے۔ تو آپ جب دونوں کو دیکھا تو دیکھتے ہی سب سے پہلے کہا اللہ کی تم دونوں پر لعنت ہو۔ دیکھتے کیا کہا پہلے؟ اللہ کی تم دونوں پر، پہلے جو خطاب کیا یہ کیا اللہ کی، حالانکہ وہ سفیر ہے، ایمبیسیڈر ہے کسی ملک کے، لیکن آپ نے اتنا سخت ناپسند ہے کہ سفیر کو بھی ٹوک دیا۔ اللہ کی تم دونوں پر لعنت ہو، تم دونوں نے اپنی شکلوں میں مونچھی کیوں رکھی اور داڑیوں کیوں صاف کیا؟ تو انہوں نے کہا ہمارے رب کا ہمیں حکم ہے، ہمارے رب سے مراد کسرا کو رب مانتے تھے، کسرا، ہمارے رب کا حکم ہے کہ داڑیوں کو کاٹو اور منہوں کو بڑھاؤ۔ تو آسم نے کہا تو پھر سنو، میرے رب کا مجھے حکم ہے کہ مونچھوں کو تراشو اور داڑیوں کو رکھو۔ رب کا حکم، یہ حدیث کے اندر تو رب کا حکم کا لفظ ہے، اور ایسی دو روایتیں آتی ہیں۔ ابن ابی شیبہ کی بھی ایک روایت ہے، وہ بھی حسن درجے، لیکن اس روایت میں صحابی بیچ میں نہیں ہے، اس روایت میں وہ مرسل روایت، صحابی نہیں ہے بیچ میں، باقی پورے راوی ثقہ، لیکن صحابی غائب ہے بیچ میں سے، بس اتنا بس روایت کے اندر ایک کمزوری جس کو اقتدا، لیکن یہ روایت میں تو نہیں ہے، حسن درجے کی۔ کیا ہے؟ ہمارے رب کا حکم ہے کہ ہم مونچھوں کو رکھے اور داڑھی کو تراشے۔ کس نے کہا؟ کسرا نے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے کیا کہا؟ میرے رب کا مجھے حکم ہے، تو سن لو، میرے رب کا مجھے حکم ہے داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو تراشو۔ اور اس روایت میں جس کی سند میں صحابی موجود نہیں ہے، ابن ابی شیبہ کی، اس میں الفاظ یہ دو مجوسی آپ کے پاس آئے تھے خسرو کے پاس سے، اور آ کر جو ہے جب آپ سے بات کی آپ نے دیکھنا پسند نہیں کیا اور کہا تم اپنے مونچھوں کو رکھتے ہو داڑھیوں کو صاف کرتے ہو، کس نے حکم دیا؟ تو کہا ہمارے رب نے، خسرو نے ہمیں حکم دیا مونچھوں کو رکھو داڑھی کو صاف کرو۔ آپ نے کہا تو سن لو، میرے رب نے مجھے حکم دیا داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو تراشو۔ تو یہاں اس حدیث میں آپ نے لعنت کہا، تم دونوں پر لعنت ہو، کس نے عمل کا حکم دیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو لعنت کی گئی وہ لوگ جو، اسی طرح جو ہے اللہ کی تخلیق پر
جو ہے یہ ایک طرح کا اعتراض ہے. جو انسان داڑھی کاٹتا ہے وہ اللہ کی بناوٹ پر اعتراض کرتا ہے لیکن زبان سے نہیں کرتا ہے. بس فرق یہ سمجھ رہے ہیں. اعتراض کرتا ہے کہ کیا چکر دے دی یہ لگا ہوا ہم کو صاف کرو فلاں کرو, زبان سے نہیں کرتا لیکن اعتراض کرتا ہے اپنی تخلیق پر. وہ جب داڑھی کو صاف کرتا ہے تو ایک طرح سے اللہ سے اعتراض کر رہا ہے کہ کیا دے دی, اب روز صاف کرو, ایک تو خرچہ ہو رہا ہے اس کا, یہ ہو رہا ہے, کیا ہوں اپنے دے دی. تو گویا اپنی زبان سے نہیں کرتا ہے لیکن اپنے عمل سے اللہ کی تخلیق میں اعتراض کرتا ہے کہ ایسا اللہ تو نے ہم کو کیوں بنایا اور ہم کو روز یہ کرنا پڑتا ہے. تو وہ یہ اعتراض ہے. اسی طرح ایک نقصان جو ہوتا ہے داڑھی کاٹنے کا وہ یہ ہے. اسی طرح شیطان کی اطاعت کرتا ہے جو آدمی داڑھی نہیں رکھتا ہے, اس لیے کہ اللہ رب العزت سے شیطان وعدہ کر چکا ہے. آدم علیہ السلام اور شیطان کا ایک مکالمہ اور اللہ تعالیٰ اور شیطان کی ایک بات چیت. سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 15 سے آگے پڑھیے آپ, خاص طور سے 18, 19 اور 20. شیطان جب نکل رہا ہے تو اللہ سے کچھ وعدے کر رہا ہے اور کچھ اس کی چالوں کو اللہ کے سامنے ڈیفائن کر رہا ہے, جن چالوں کو اللہ نے قرآن میں ڈیفائن کر دیا. دیکھو اس نے یہ بول کے آیا ہوا ہے میرے کو, اور جو اس کی پیروی کریں گا سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈالوں گا. تو اللہ نے ہم کو بتا دیا چل بس. شیطان نے کیا کہا اللہ رب العزت سے, کیا کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلَقَ اللَّهِ. اس نے کئی باتیں کہی, میں جانوروں کے کان کاٹنے لگاؤں گا مطلب شرک کرواؤں گا. اسی طرح اس نے کہا کہ میں جو ہے جس فطرت پر تو نے اللہ نے پیدا کیا بدلاؤں گا, تو یہاں فرمایا اور میں لازمن, شیطان بول رہا ہے اللہ کو, اور میں لازمن آدم کی اولاد کو حکم دوں گا کہ جس فطرت اور جس صورت پہ اللہ نے تجھے بنایا ہے تو اس فطرت کو بگاڑ دے یا بدل دے. میں آدم کی اولاد کو, اے اللہ سن لے, لازمن یہ بہکاؤں گا کہ جس فطرت پہ تو نے آدم کو بنایا ہے اس فطرت کو بدل دے, اور یہاں کیا ہے اپنی صورت کو بگاڑ دے. ٹھیک, اپنی صورت کو بگاڑ دے, یہ حکم دوں گا. کس نے کہا یہ وعدہ کیا؟ لازمن کراؤں گا اللہ, تو دیکھیں گا. کس نے وعدہ کیا؟ شیطان نے. کس سے؟ تو گویا اس کا وعدہ ہے کہ وہ چہرہ بگاڑیں گا ابن آدم. چہرہ بگاڑنے میں کیا کرتے ہیں عورتیں بھویں بناتی ہیں چہرہ بگاڑ. چونکہ ابھی وہ ٹاپک نہیں اس لیے میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں, وہ بھی بالوں کا ایک حصہ ہی ہے. عورتیں بھویں نکالتے ہیں, حرام ہے نا, یہ عورتیں کری. مرد داڑھی نکالتے, چہرہ بگاڑنے میں نا دونوں چیز, اس لیے دونوں غلط. ٹھیک, تو کہا میں ابن آدم کو, آدم کی اولاد کو لازماً چہرہ بگاڑنے لگاؤں گا, چہرہ خراب کروں گا. تو جو شخص داڑھی نہیں رکھتا ہے وہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے. اسی طرح جو ہے داڑھی کا صاف کرنا قوم لوط کا فعل ہے. برا مت لگنے دیجیے لیکن ابھی حقیقت یہ تمام چیزیں. امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم چونکہ مرد سے اپنی خواہش پوری کرتے, تو چونکہ مرد عورت جیسی لگے بول کے انہوں نے سب سے پہلے داڑھیوں کو نکالنا شروع کیا تاکہ انہیں مردانگی کا احساس نہ ہو اور وہ جس سے عمل کرے وہ عورت جیسی ان کو لگے. سب سے پہلے قوم لوط نے اپنی داڑھیوں کو مردوں نے صاف کیا, اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات کو مردوں سے پورا کر دے, اور داڑھی والے انسان سے کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتے. لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے داڑھیوں کو کاٹنا شروع کیا تاکہ داڑھی کٹیں گی تو پھر عورت جیسا احساس ہوگا اور پھر اپنی بدفعلیوں کو وہ کرتے گئے. اس حد تک کیا کہ جو ہے لوط علیہ السلام موجود ہے اور فرشتے آئے تو فرشتوں کے پیچھے پڑ گئے کہ ان سے بھی ہم یہ عمل کریں گے. حالانکہ وہ ان کا جس کو کہیں گے پنوتی کا وقت آ چکا تھا, اب ان کی گنتی الٹی چالو ہو چکی تھی, لیکن سرکشی تو دیکھی. چونکہ فرشتے بڑے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تو پیچھے پڑ گئے. لوط علیہ السلام نے کہا میری بیٹیاں موجود ہیں, مطلب نکاح کے لیے عورتیں موجود ہیں, پھر تم پڑے ہو ان کے پیچھے, ان نوجوانوں کے پیچھے. ان نوجوانوں نے کہا آپ اپنی فکر کیجئے لوط علیہ السلام, ہماری مت کرو, ہم تو ان کے لیے عذاب کی خوشخبری لیں. لوط علیہ السلام سمجھ گئے اور کہا اب نکل جانا اپنی قوم میں جو اچھے لوگ لے کر, پیچھے مت دیکھنا, پیچھے جو دیکھیں گے وہ ہلاک اور برباد ہو جائے. لوط علیہ السلام نے لیا اپنے ماننے والوں کو اور چل پڑے. عذاب آیا, پیچھے نہیں دیکھنے کا حکم تھا, لیکن آپ کی بیوی سرکش تھی, پیچھے پلٹ کے دیکھا عذاب میں مبتلا. تو قوم لوط نے پہلی بار اپنے آپ کو, چونکہ وہ ایک بد فعلی میں تھے, مرد سے خواہش پوری کرتے, تو وہ چونکہ داڑھی والے انسان کے ساتھ یہ نہیں کر پاتے تو لہٰذا داڑھیوں کو صاف کرنے لگے. وہ پہلی قوم تھی. تو وہ قوم لوط کا فعل ہے اور قوم لوط ایک مغضوب قوم تھی. اسی طرح جو ہے مغضوب قوموں کا فعل ہے داڑھی نہ رکھنا. یہ مغضوب جن قوموں پہ اللہ غضب آئے, یہود نصارہ مجوسی پہ اللہ کے عذاب آئے پہلے, یہ ان کا فعل اور ہم سب جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے, مجوسیوں سے اور اہل کتاب سے مخالفت کو حکم دیا. خالف الیہود, مخالفت کرو. خالف اہل کتاب, مخالفت کرو اہل کتاب کی, داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو طرف. مخالفت کرو اہل کتاب کی, اپنی داڑھیوں کو رنگو, مطلب مہندی لگاؤ. اہل کتاب داڑھیوں کو مہندی نہیں لگاتے تھے, تو کہا ان کی مخالفت کرو ہر اعتبار سے. تو مغضوب قوموں کا فعل ہے, مطلب وہ قومیں جن پہ اللہ کا غضب ہے ان کا فعل. اسی طرح داڑھی کو کاٹنے سے یہ چیز ہوتی ہے کہ مشرکوں اور مجوسیوں سے مشابہت ہے. مشرکوں اور مجوسیوں سے مشابہت ہے. آپ نے کیا فرمایا حدیث میں, میں نے جو آپ کے سامنے رکھی تھی, مشرکوں سے مخالفت کرو. حدیث کے الفاظ دیکھیے, خالف المشرکین, مشرکوں سے مخالفت کرو اور اپنی داڑھیوں کو بڑا کرو, مونچھوں کو پست کرو. اسی طرح دوسری روایت کے اندر فرمایا خالف المشرکین احفوا الشوارب واوفوا اللحى, کہ جو ہے مشرکین کی مخالفت کرو, مونچھوں کو صاف کرو, داڑھیوں کو چھوڑ دو, ان کو بڑھاؤ, ان کو معاف کرو. تو مشرکین اور اہل کتاب اور مغضوب قوموں کا یہ فعل ہے.
ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ داڑھی نہیں رکھنے سے جو نقصان ہوتا ہے اور جو عمل ہوتا ہے وہ یہ امت مسلمہ سے نام کٹانے کا باعث ہے۔ اب یہ کون سی فالتو بات کر دی آپ نے؟ دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہر اسکول کی، ہر کالج کی، ہر ملک کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ میں ایک ہندوستانی ہوں، جب میرے ملک سے میں نکلتا ہوں تو میرے پاس ایک ہی شناخت ہوتا ہے کہ میں انڈین ہوں۔ کیا ہوتا ہے میرے پاس؟ میرا پاسپورٹ۔ مسلم تو ہوں ظاہر ہوں، لیکن میرا پاسپورٹ میری آئیڈینٹی شناخت کرتا ہے۔ اور جب میں باہر ملک میں جاتا ہوں تو میں انڈین ہوں۔ آپ کہاں سے؟ انڈیا سے۔ میرا انڈین پاسپورٹ میری پہچان۔ میں ایک اسکول اور کالج یونیورسٹی میں ہوں، میرا ڈریس میری پہچان ہے، میں اس کالج کا ہوں یا اس کالج کا ہوں۔ کالج میں بھی کون سے ہاؤس میں ہیں؟ مختلف بچوں کے گروپس ہوتے ہیں، ریڈ ہاؤس ہے، بلو ہاؤس ہے، الگ الگ ہاؤسز ہوتے ہیں۔ کون سے؟ میرے ڈریس پہچان بتاتے ہیں، ایک فیتا چھوٹا سا کچھ بیش لگا ہوا ہوتا ہے، یا میری کیپ بتاتی ہے، یا میرا فلیگ جس کے پیچھے میں چلتا ہوں وہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے یہ ہاؤس والے چل۔ انڈیا اولمپکس میں چلا گیا، کیسے پہچانتے ہیں اب انڈیا کے لوگ اولمپکس میں ہیں؟ ایک جھنڈا لے کر ایک آدمی چلتا ہے، اس کے پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں انڈین، جو کہ بلو کوٹ میں ہوتے ہیں۔ ہر جگہ انڈیا کے جو پہچان ہے بلو کوٹ ہے ان کا، کرکٹرز ہو گئے سب بلو کوٹ پہنے، تو ارے ہاں انڈین سے۔ پاکستانی ہے تو ان کا گرین فلیگ ہے، ان کا ایک فلیگ ہے اپنا ملک کا، اور گرین ڈارک گرین کر کے کپڑے رہتے ہیں۔ ان کا پاسپورٹ بھی ڈارک گرین ہے، ان کا قومی پہچان کلر کی ہوں گی تو ڈارک گرین ہے۔ انڈینس کی بلو ہے، ان کا پاسپورٹ بھی دیکھیں انڈینس کا بلو ہے۔ برٹشز کا مرون ہے تو ان کا آفیشیل کلر مرون ہے، وہی پہنیں گے جو پہنے۔ تو پاسپورٹ اور کلر سے وہ ڈیفائن کرتے ہیں اپنے ڈریس کلرز کو، تو وہ انڈین ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ برٹش ہے، یہ فلپائن ہے، ٹھیک ہے، یہ انڈونیشین ہے، وہ پہچان ہو جاتی ہے اس سے۔ تو اسی طرح داڑھی سے بھی پہچان ہوتی ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امت مسلمان سے نام کٹوانے کا باعث ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ سلام نہیں کرتے کسی کو، حالانکہ وہ مسلمان ہے، بولتے ہم کو معلوم ہی نہیں آپ مسلمان ہیں، ہم سلام کیسے کرنا؟ پہچان نہیں ہو رہی نا، آئیڈینٹیفیکیشن۔ اسکول کا بیج اتنا سا ہوتا ہے لیکن پہچان نہیں جاتا کہ بچہ کہاں کا ہے۔ پاسپورٹ اتنا سا، پہچان ہوتی ہے انسان کون ہے۔ جو امت مسلمہ کے نام کٹوانے کا باعث آپ نے فرمایا کہا من تشبہ بغیر فلیس منا، آپ نے فرمایا اور کہا کہ جس نے ہمارے علاوہ کسی اور کی مشابہت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا نام کٹوانے کے برابر ہے امت مسلمہ۔ جس نے ہم سے الگ مشابہت اختیار کی، جو ہمارا طور طریقہ جان پہچان ہے ہماری اس سے الگ حلیہ اختیار کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا مشابہت وہ ہم میں سے نہیں، نہ یہود کی مشابہت کرو، نہ نصارہ کی مشابہت کرو، نہ ہی کرسچن کے جیسا بنو، نہ ہی جیوز کے جیسا بنو، ٹھیک ہے۔ تو نام کٹوانے کا باعث